وبدان کے مسند حکمس و مسند الی آنچے برو حکم کنن و اسم مسند و مسند الی توانت بود و فعل مسند باشد و مسند الی نہ توانت بود و حرف نہ مسند باشد نہ مسند الی. تو دیکھو آپ نے پڑھا تھا کہ کلام کے اندر اصل دو اجزاء ہیں، مسند اور مسند الیہ. یعنی جب تک کلام کے اندر مسند اور مسند الیہ نہیں ملیں گے، نہیں پائے جائیں گے، اس وقت تک مرکب سے کلام نہیں بن سکتا. مرکب سے کلام تب بنے گا جب کہ اس کے اندر مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جائے. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوگا اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند ہوگا. دوسرا جز پہلی صورت میں جب اس کا پہلا جز اسم ہو، مسند الیہ ہو، تو دوسرا جز اس کا اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا جز اس کا مسند ہوگا. اور جملہ فعلیہ کی صورت میں پہلا جز اس کا مسند ہوگا فعل، اور دوسرا جز اس کا مسند الیہ ہوگا. تو دیکھو بہرحال کلام کے اندر ان دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ. یہاں اشارہ اس بات کی طرف بھی کیا گیا ہے کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. اسم کے اندر مسند بننے کی بھی صلاحیت موجود ہے، مسند الیہ بننے کی بھی صلاحیت موجود ہے. فعل کے اندر صرف مسند بننے کی صلاحیت موجود ہے، مسند الیہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے کہ نحو والوں نے فعل کو صرف مسند ہونے کے لیے بنایا ہے. اس کو ہم اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل کا وضع اس بات کے لیے ہے کہ وہ مسند ہو. یعنی نحو والوں نے فعل کو اس بات کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف مسند نہیں بنے گا، مسند الیہ نہیں بن سکے گا. فعل مسند الیہ نہیں بن سکے گا. اگر فعل کو آپ نے مسند الیہ بنا دیا تو گویا کہ آپ نے نحو کے ایک مسلمہ قانون کی خلاف ورزی کی. جیسے ٹریفک کے ایک مسلمہ قانون کی خلاف ورزی کرنا درست نہیں ہے، تو اس طریقے سے ایک مسلمہ قانون کی خلاف ورزی درست نہیں ہے. فعل کو آپ مسند تو بنا سکتے ہیں، مسند الیہ نہیں بنا سکتے. ہاں جہاں کہیں آپ دیکھو گے کہ وہاں فعل مسند الیہ بنا ہے، فعل کیا بنا ہے؟ مسند الیہ بنا ہے، تو اس فعل کے اندر آپ تعویل کریں گے. اس فعل کو آپ فعل ہونے سے نکالیں گے، اسم کی طرف آپ اس کو کھینچیں گے. جب وہ فعل مسند الیہ بن گیا ہے تو سمجھ لو کہ یہ فعل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مسلمہ قانون ہے کہ فعل مسند الیہ نہیں بن سکتا. اور جب کسی کلام کے اندر فعل مسند الیہ بن گیا ہو تو سمجھ لو کہ یہ فعل نہیں ہے، یہ در حقیقت اسم ہے. تو اس فعل کے اندر کیا کرنی پڑے گی؟ تعویل کرنی پڑے گی. کس طریقے سے اس فعل کو فعل ہونے سے نکالیں گے، اسم کی طرف کھینچیں گے. جیسے اس کی مثال ہے تسمع بالمعیدہ،
خیر من ان تراہ. معیدی یا معیدہ یہ کوئی شخص تھا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ معیدہ کو یا معیدی کو، معیدہ کو تو سنو، بہتر ہے اس بات سے کہ تم اس کو دیکھو. اس کو سننا اس کو دیکھنے سے اچھا ہے. یعنی وہ بدشکل ہے، بات تو اس کی اچھی ہے لیکن اس شکل اس کی اچھی نہیں ہے، تو تو اس کو سنو تو بہتر ہے اس بات سے کہ تو اس کو دیکھو. تسمع بالمعیدی یا بالمعیدہ خیر من ان تراہ. تو سنو معیدی کو یا معیدہ کو، بہتر ہے اس بات سے کہ تم اس کو دیکھو. اب دیکھیں تسمع بالمعیدی، تسمع یہاں فعل ہے، تسمع بالمعیدی یہ فعل ہے لیکن واقع ہو گیا ہے کیا؟ مسند الیہ. تسمع بالمعیدی یہ مبتدا ہے اور خیر من ان تراہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو کہہ دیا کہ فعل مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور یہاں مسند الیہ واقع ہو گیا ہے. تو ہم نے کہا کہ پھر اس جیسی صورت میں فعل کے اندر ہم تعویل کریں گے اور فعل کو فعل ہونے سے نکالیں گے. تو تسمع بالمعیدی، یہاں تسمع فعل کو ہم مصدر بنائیں گے. سماعک بالمعیدی، تیرا معیدی کو سننا، تیرا معیدی کو سننا. اب سننا کیا بن گیا؟ اسم بن گیا. تو سماعک بالمعیدی مبتدا ہوا اور خیر من ان تراہ اس کی خبر بن گئی. اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر ہے سواء علیہم اانذرتہم، اانذرتہم یہ فعل ہے اور مبتدا واقع ہو گیا ہے. اانذرتہم یہ فعل ہے اور مبتدا واقع ہو گیا ہے، تو اس کے اندر بھی انذرت تو فعل ہے نا، تو اس کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے. تو اس کے اندر تعویل کریں گے، انذرت سے ان کو نکالیں گے، انذارک ایاہم سواء علیہم، تیرا ان کو ڈرانا برابر ہے ان کے لیے کہ تم ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، ان کے لیے کسی قسم کا فائدہ نہیں بخشتا. تو انذرتا دیکھو یہاں فعل ہے، مسند الیہ واقع ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اس فعل کو ہم فعل ہونے کی حیثیت کے ساتھ برقرار نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ اسم بنائیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ اسم تو مسند الیہ ہو سکتا ہے. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اسم مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ اسم ایک طاقتور کلمہ ہے. اسم ایک طاقتور کلمہ ہے، کلام کا یہ جز بھی بن سکتا ہے، یہ جز بھی بن سکتا ہے، مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے. اس کے مقابلے میں فعل جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کہ اسم ہے، لہذا اس کو ایک جز بننے کی صلاحیت تو دی، دوسرا جز بننے کی صلاحیت اس کو نہ دی کہ تم چلو مسند بن سکتے ہو مسند الیہ. مثال کے طور پر اگر ایک کلام کے اندر ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے، تو ظاہر بات ہے کہ فعل تو مسند بننے کے لیے مقرر ہو گیا، تو فعل کو مسند بنا دیں گے، اسم کو کیا بنا دیں گے؟ مسند الیہ بنا دیں گے. اگر کسی کلام کے اندر دو اسم ہے تو ایک اسم کو مسند الیہ بناؤ، دوسرے کو اسم کیا بنا دو؟ دوسرے کو مسند بناؤ. ٹھیک ہے، اور حرف جو ہے حرف نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے. حرف کا کام مسند مسند الیہ بننا نہیں ہے، بلکہ دو اسم کو آپس میں ملانا ہے، دو فعل کو آپس میں ملانا ہے. ٹھیک ہے، زید فی المسجد، زید اور مسجد کو کس نے ملایا؟ فی نے ملایا. ضربت فی المسجد، تو ضربت اور مسجد کو کس نے ملایا؟ فی نے ملایا. تو حرف جر کا کام صرف اور صرف ربط پیدا کرنا ہے دو اسموں کے درمیان یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان. اس کا کام مسند مسند الیہ ہونا نہیں ہے. اب یہ سمجھ لو کہ مسند کیسے کہتے ہیں، مسند الیہ کیسے کہتے ہیں. سب سے پہلے مسند الیہ لو.
مسند اور مسند الیہ دونوں اسناد سے ہیں، اور اسناد کے معنی ہے نسبت کرنا، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا وجوداً یا سلباً۔ تم ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرو کہ فلاں ایسا ہے یا فلاں ایسا نہیں ہے، یہ نسبت ہے۔ زید کڑا ہے، زید کڑا نہیں ہے، زید کڑا ہے، زید کی طرف آپ نے کس چیز کی نسبت کی؟ قیام کی۔ زید کڑا نہیں ہے تو زید سے آپ نے کس چیز کی کو سلب کر دیا؟ قیام کو سلب کر دیا۔ تو اسناد کے معنی ہے نسبت کے، نسبت احدى الکلمتین الی الاخری وجوداً او سلباً، دو کلموں میں سے ایک کلمے کا دوسرے کلمے کی طرف نسبت کرنا یا وجودی طور پر یا سلبی طور پر، یہ کیا ہے؟ اسناد ہے۔ تو دیکھو مسند الیہ جس کی طرف نسبت ہو گئی ہو، یعنی اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو گئی ہو، مسند مانا جس کی نسبت ہو گئی ہو، جس کی طرف نسبت ہو گئی ہو اور جس کی نسبت ہو گئی ہو۔ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت ہوتی ہے کسی چیز کی، کس چیز کی نسبت ہوتی ہے اس کی طرف؟ مسند کی۔ اور مسند مانا اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید مسند الیہ ہے، اس کی طرف نسبت ہو گئی ہے، کس چیز کی نسبت ہو گئی ہے؟ بولو، قیام کی۔ کس چیز کی؟ لہذا زید کی طرف قیام کی نسبت ہو گئی ہے تو وہ مسند الیہ، قیام کی نسبت ہو گئی ہے لہذا وہ مسند۔ جملہ فعلیہ کے اندر آؤ، جملہ فعلیہ میں فعل کی نسبت ہوتی ہے، کس کی طرف؟ فاعل کی طرف۔ کس چیز کی طرف؟ فاعل کی طرف۔ لہذا اس جملہ فعلیہ میں فعل مسند ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے فاعل کی طرف، لہذا فعل نسبت ہوتا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو مسند الیہ جس کی طرف نسبت ہو، مسند جس کی نسبت ہو۔ یہاں تعریف یہ کی گئی ہے کہ مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا گیا ہو، کسی چیز کا حکم لگایا گیا ہو، اور مسند خود وہ حکم ہے۔ مسند خود زید قائم میں حکم کس کے اوپر لگا ہے؟ فیصل، زید کے اوپر کس چیز کا حکم لگا ہے؟ قائم کا، عالم کا، خبیر کا، وغیرہ وغیرہ، تو اس پر حکم لگا ہے، زید کے اوپر حکم لگا ہے، لہذا وہ مسند الیہ۔ کس چیز کا حکم لگا ہے؟ عالم کا، وغیرہ وغیرہ کا، وہ خود کیا بن گیا؟ وہ مسند بن گیا۔ جملے فعلیہ کے اندر فعل خود حکم ہوتا ہے۔ عالم زید، زید نے جان لیا، یہاں عالمہ خود حکم ہے، خود کیا ہے؟ حکم ہے، اور یہ حکم لگا کس کے اوپر ہے؟ زید کے اوپر حکم ہے۔ جملے فعلیہ میں فاعل کے اوپر حکم لگتا ہے۔ تو کتاب والے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر، جس چیز کے اوپر حکم لگا ہو وہ مسند الیہ، اور جس چیز کا حکم لگے وہ مسند ہے۔ اور پھر آخر میں وہی بات کہ اسم کے اندر مسند الیہ اور مسند دونوں بننے کی صلاحیت اور طاقت موجود ہے، فعل کے اندر صرف مسند بننے کی صلاحیت موجود ہے، مسند الیہ بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، اور حرف کے اندر نہ مسند بننے کی صلاحیت اور نہ مسند الیہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ ترجمہ دیکھو، وبد آنکے، اور جان لو کہ مسند حکمس، مسند حکم ہے، و مسند الیہ آنچے، اور مسند الیہ وہ کہ برو، برو مانا بر او مانا اس، اور بر مانا پر، بر او اس پر، و مسند الیہ آنچے، اور مسند الیہ وہ کہ برو کہ اس پر حکم کنن، حکم کیا جائے۔ مسند الیہ وہ ہے جس کے اوپر حکم کیا جائے، لگایا جائے۔
و اسم مسند و مسند الیہ توانت بود، اور اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے. توانت بود مانا یعنی اس کے اندر بننے کی صلاحیت موجود ہے. و فعل مسند باشد و مسند الیہ نہ توانت بود، اور فعل مسند ہو سکتا ہے مسند الیہ نہیں ہو سکتا. و حرف نہ مسند باشد نہ مسند الیہ، اور حرف نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ.